السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہائے سلیپنگ بیوٹی، سنا ہے حاتب خان تمہیں اپنی آفیشیل وائف تسلیم کر چکا ہے، پر افسوس زیادہ دن اس کی نکلی شادی نہیں چلنے والی۔ وہ مزید اس پر جھکا تھا، تبھی دروازہ ناک ہوا۔ باہر ریشما اسے مورے جان کا پیغام دے رہی تھی، مگر اپنے منہ پر جمے ہاتھوں کی وجہ سے وہ کوئی مذمت نہیں کر سکی تھی۔ شی اگر چیخی تو حویلی سے لاشیں اٹھیں گی۔ حاتب خان اور اس کی معصوم بیوی کی کٹیلے انداز سے وہ اسے کہتا چھوڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ یقیناً اس گھر سے واقف تھا، تبھی اتنی آسانی سے اندر آ گیا تھا اور چلا گیا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی مورے جان کے پاس گئی، مگر وہاں پر موجود انجان شخص کو دیکھ کر ذرا پیچھے کو ہوئی۔ آجو زالے، گریز کوئی غیر نہیں، اپنا ہی بچہ ہے، زرتاج کل کا بھائی ہے۔ سلام بھائی، زالے نے جھجکتے ہوئے سلام کیا، کیونکہ حوالہ ہی ایسا تھا، مگر دور سے ہی لمحے اس کی آواز اور مسکراہٹ سن کر زالے کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکی تھی۔ سلام پیاری لڑکی، یہ آواز ابھی کچھ دیر پہلے وہ سن کر آئی تھی، وہ جو سوچ کر آئی تھی مورے جان کو اپنے کمرے میں کسی انجان کی موجودگی کی اطلاع کرے گی، اب تو زبان ہی تالو سے چپک گئی تھی۔ مورے، ہم پھر آتے ہیں۔ وہ بنا اس شخص کو دیکھے وہاں سے بھاگنے کے انداز میں گئی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ کوئی نئی سازش تھی یا پھر کچھ پلان تھا؟ کہیں زرتاج گل ہی تو نہیں؟ مگر کیوں؟ وہ کیوں ایسا کرے گی؟ حاتب تو پہلے ہی اس کا دیوانہ تھا، بھلا اسے زالے سے کیا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے؟ اسے دکھتے سر کے ساتھ وہ بے چین سی بستر پر ڈھہ گئی۔ غیروں سے پوچھتی ہے طریقہ نجات کا، اپنوں کی سازشوں سے پریشان زندگی۔ آج ایک ہفتے بعد وہ لوٹ آیا تھا، زندگی کی چہل پہل رونقیں بھی لوٹ آئیں۔ حویلی میں اب زالے کو کسی کا انتظار نہیں تھا، نہ دائم کا نہ پریشے کا۔ ایک اندیکھی آگ میں سلگ رہی تھی۔ زندگی میں خوشیوں کے نام پر کوئی چیز نہیں تھی، ہاتھوں پر مہندی لگانے کا حق اسے نہیں دیا گیا تھا۔ وہ ان اونچی حویلی والوں کی روایت کی بھیڑ چڑھی تھی، جہاں باہر ٹھہرے لوگ اندر والوں کے نصیب پر واہ واہ کرتے تھے، وہیں اندر والے لوگ اپنے نصیبوں کو اتنی سرکش زندگی سے بیزار نظر آتے تھے۔ زالے بھی انہی لوگوں میں سے تھی، جو باہر سے اونچی حویلی والوں کی قسمت پر رشک کی باتیں کرتی تھی، مگر اس کی مکین بنی تو اندر کی گھٹن اسے وہی پرانے والی زالے مانگ رہی تھی، جو آزاد تھی کم سے کم اس کی نظر میں۔ دروازے پر کھڑکا ہوا تو وہ آنسو صاف کرتے بیٹھی۔ سامنے حاتب خان اپنی پوری جد و جلال کے ساتھ کھڑا تھا، دھیمے قدموں سے چلتا اس تک پہنچا۔ کیسی ہو زالے؟ نرم انداز میں کہتا۔ اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھا، جو پاؤں پسارے بیٹھی تھی، فوراً اپنے پاؤں سمیٹے۔ دل کی رفتار بہت تیز ہوئی تھی۔ اگر جو اس نے پوچھ لیا اب تک یہاں کیوں موجود ہے، ریشم کے ساتھ کیوں نہیں گئی تو؟ حاتب نے انہی سوچوں میں گم دیکھا، آہستہ سے ہاتھ بڑھایا، دوپٹے سے باہر آتی اس کی لٹوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ کچھ کہو گی نہیں؟ اتنے دن بعد تمہارا شوہر سامنے بیٹھا ہے، کسی قسم کی کوئی بے قراری نہیں، کوئی استقبال نہیں۔ اس کا رخ اوپر کی طرف اٹھاتے اپنے قریب کیا، ایک آنسو پلکوں کی باٹ توڑ کر نکل آیا۔ وہ جو سوچ کر آیا تھا اپنے اس دن والے رویے کی معذرت کرے گا، پھر سے وہی آنسو جن سے حاتب خان کو نفرت تھی، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں کسی نے غلط بتا دیا ہے زالے بی بی، آنسو بہانے سے عورت مرد کو زیر کر لیتی ہے، مگر مجھے سخت نفرت ہے ان عورتوں سے جو ٹسوے بہاتی ہیں۔ اور پھر اسے بازو سے پکڑ کر اپنے برابر کھڑا کیا۔ یہ جو دنیا میں قتل و غارت ہو رہا ہے نا، اس میں 50% عورتوں کے ان مکار چھوٹے آنسوؤں کا ہاتھ ہے۔ جس کو اپنا ہتھیار بنائے وہ ہمیشہ مرد کو زیر کرنے کی کوشش کرتی ہیں، مگر حاتب خان ان مردوں میں سے نہیں ہے جو اس ہتھیار سے ریز ہو جاتے ہیں۔ خبردار، جو تم نے آئندہ مجھے روتی دھوتی نظر آئی، جان لے لوں گا تمہاری۔ اسے دھکیلتے باہر کی جانب بڑھا۔ اور ہاں، 15 منٹ بعد مجھے میرے کمرے میں نظر آؤ، نہیں تو انجام بھگتنے کے لیے تیار رہنا۔ جاتے جاتے وہی دھمکی آمیز لہجہ۔ واہ بھائی، بڑی گرم چمک ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد زرتاج گل اس کے سامنے آ ٹھہری۔ وہ بنا کچھ کہے وارڈروب کی طرف بڑھ گئی، مگر راستے میں ہی رکنا پڑا۔ زرتاج گل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اتنا نخرہ کس کو دکھا رہی ہو لڑکی؟ اس گھر میں کسی کی اتنی اوقات نہیں کہ زرتاج گل کوئی بات کرے اور کوئی انسنا کر دے۔ شعلہ برساتی نگاہیں زالے کے دماغ پر لگیں۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ ایک ہی بار جان کیوں نہیں لے لیتے آپ لوگ ہماری؟ زالے کا انداز اس سے بھی زیادہ درج تھا۔ زرتاج گل نے ایک لمحہ رک کر اپنے سامنے تنی لڑکی کو دیکھا۔
بہت پر نکل آئے ہیں تمہارے حاتب خان سے شادی کر کے، مگر یاد رکھو مجھے ان پروں کو کاٹنا آتا ہے، اس لیے آخری بار کہہ رہی ہوں بچ کے رہنا میرے وار سے، کیونکہ اس گھر میں زیادہ دیر تو میں تمہیں ٹکنے نہیں دوں گی۔ یہ وعدہ رہا زرتاج گل کا لڑکی تم سے۔ زالے مسز زالے، حاتب خان افریدی نام ہے میرا محترمہ زرتاج گل صاحبہ۔ زرتاج گل صاحبہ، اب تو بھابھی ماں کہنے کا بھی حق نہیں بنتا، کیونکہ آخر کو آپ میری سوتن جو ٹھہری، میں جو اکڑ رہی ہوں اس بات پر اکڑ رہی ہوں جس بات پر آپ، کیونکہ ہم دونوں کی حیثیت اس حویلی میں ایک ہی ہے۔ آپ بھی حاتب کا بستر گرم کرتی ہیں اور میں بھی۔ خاندانی بیوی، بنی والی بیوی میں کوئی فرق نہیں رکھا اس نے، ہاں مگر ایک فرق ہے، مرد کے دل پر ہمیشہ کمسن بیوی راج کرتی ہے، اس کی ماں کے برابر کی نہیں۔ وہ جو چپ تھی آج بولنے پر آئی تو گویا قبر میں سے مردے بھی نکل کے بولنے لگے تھے۔ زرتاج گل پر تو گویا کسی نے آسمان پٹکا تھا، وہ لڑکی اس کی برابری پر اتر آئی تھی۔ زرتاج گل پر تو گویا کسی نے آسمان پٹکا تھا، وہ لڑکی اس کی برابری پر اتر آئی تھی، اور اتنی دلدار دلیری سے۔ کیا آپ مجھے راستہ دیں گی؟ مجھے تیار ہو کر اپنے شوہر کے پاس جانا ہے، اس کے کمرے میں، کیونکہ اس کمرے کی ملکہ وہ مجھے مانتا ہے، طنزیہ انداز میں کہتی اپنی کلائی چھڑواتی آگے کو بڑھ گئی۔ اگرچہ زرتاج کی گرفت پہلے ہی اس کی باتیں سن کر کمزور پڑ گئی تھی، مگر پھر بھی اس نے جان بوجھ کر سنوایا تھا۔ زرتاج ابھی تک حیرت زدہ واش روم کے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں، اس کا لہجہ تو کیا سب حاتب کی شہ پر تو نہیں؟ وہ اس لڑکی کو کبھی نہیں اپنائے گا، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ آگے بڑھتی واش روم کو لاک کرتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ سامنے سے ریشمہ آ رہی تھی۔ زالے بی بی کو خان لالا بلا رہے ہیں۔ اس کا پیغام سن کر فوراً اس کے دماغ تانے بانے بننے لگا۔ ریشمہ، وہ تو اندر نہیں، تم دیکھو کہیں اور ہوگی۔ ہاں، یہ روم کیوں اوپن ہے؟ دی جان نے منع کیا تھا نا، زالے کا روم لاک کر دو پھر سے۔ ریشمہ اس کی بات سمجھتی آگے کو بڑھی اور روم لاک کرتی چابیاں دی جان کے حوالے کر حویلی میں اسے ڈھونڈنے لگی۔ دروازہ کھولتے کوئی اندر داخل ہوا۔ حاتب نے مسکراتے اس کی جانب رخ کیا، مگر دوسرے ہی لمحے ہونٹوں پر مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اپنے سامنے زرتاج گل کو دیکھتے وہ کھڑا ہوا۔ زرتاج آگے بڑھتے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھے بیٹھ گئی۔ کیا خان، آپ مجھے ہمیشہ ایسے ہی خالی ہاتھ رہنے دیں گے؟ دی جان کی خواہش آپ سے چھپی نہیں ہے، آپ زالے کو اگر تمام حق دے سکتے ہیں تو مجھے کیوں نہیں؟ میں کچھ بھی نہیں مانگتی آپ سے، سوائے رفاقت کے چند لمحوں کے، جو ہو سکتا ہے اس حویلی کی خوشیاں لوٹا دیں۔ اگر قاتلوں کے خاندان کی لڑکی آپ کو وارث دے گی تو کیا آپ تسلیم کر لیں گے اسے؟ نہیں نا حاتب خان، ایسے نہ کرو، میں جب بھی اسے دیکھتی ہوں مجھے ارباب خان کے لہو میں ٹپکتی نظر آتی ہے وہ۔ یہی مسئلہ ہے زرتاج گل، آپ کو اس لڑکی پر ارباب لالا کا خون نظر آتا ہے، اور آپ کو دیکھ کر ہمیں ارباب لالا، جن کو ہم نے آپ کے ہمراہ آپ کی رفاقت میں ہنستا بستا اس گھر میں نہیں دیکھا۔ آپ ہمارے بھائی کی بیوی ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے زرتاج گل، ہم نے صرف بابا جان کی پگڑی کی لاج رکھی۔ صاف ٹالنے والا انداز، زرتاج کو کبھی اس کی گہری باتوں اور انداز بیاں خاموشی سمجھ نہیں آئی تھی۔ نہیں نہیں حاتب خان، ہم آپ کی بیوی ہیں، آپ کے نکاح میں ہیں۔ زرتاج گل اتنے صاف جواب پر گڑبڑا گئی تھی۔ اس کے اور حاتب خان کے درمیان جس رشتے کا پردہ حائل تھا وہ تو ہے ہی نہیں، لیکن آپ نے بھی کبھی ہمیں شوہر کے روپ میں تسلیم نہیں کیا زرتاج گل، آپ آج بھی لالا کی یادوں میں ہیں، ورنہ زالے تو مورے جان اور میری مجرم ہے، آپ کیوں ایک نامحرم رشتے کے لیے اس سے الجھتی آئی ہیں؟ اس کا یہی مطلب ہے نا کہ آج ابھی آپ لالا کو نہیں بھولی؟ حاتب خان کا جواب سن کر ہکی بکی رہ گئی، وہ تو چکنی مٹی کی طرح ہاتھ سے پھسلتا جا رہا تھا۔ تبھی دی جان ہانپتی کانپتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ حاتب زالے حویلی میں نہیں، پوری حویلی میں ڈھونڈ لیا ہے، مگر اس کا کوئی نام و نشان نہیں، کسی نے اسے حویلی سے باہر جاتے ہی نہیں دیکھا۔ ایسے کہاں جا سکتی ہے دی جان، وہ اب حاتب خان کی بیوی ہے؟ مگر میں بھی گئی تھی اس کے کمرے میں، وہ کمرے میں نہیں ملی، میں معذرت کرنا چاہ رہی تھی، انجانے میں اس کا دل دکھایا، زرتاج گل نے پیترا بتلا۔ حاتب کا ہاتھ سائڈ ڈرار کی طرف بڑھا جہاں سے اس نے اپنا پسٹل اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا۔ وہ لڑکی اس کی غیرت کو چیلنج کرتی پھر رہی تھی، مگر ہر طرف ڈھونڈ لینے کے بعد اس کا کوئی اتا پتا نہیں تھا۔
حاتب کا غصے سے برا حال تھا، اس کا رہ رہ کر خیال کے دوڑے قبیلے کی طرف جا رہے تھے، مگر جانتا تھا وہ لوگ اتنی جرأت نہیں کر سکتے۔ حاتب میرے خیال سے ایک بار اس کے کمرے میں دیکھ لو، میرا مطلب ہے کوئی لیٹر یا کوئی نشانی مل جائے جس سے اس کا پتہ چل سکے۔ رات کے 3 بج رہے اور سبھی کی رات آنکھوں میں کٹ رہی تھی، تبھی زرتاج گل کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ریشمہ اس کے کمرے کی چابیاں لے آئی تھی، مگر سامنے کا منظر، حاتب خان کا ہاتھ اپنے بے ساختہ پستول پر مضبوط ہوا تھا۔ زالے کو لگا تھا لاک کلک ہوا ہے، مگر اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا، مگر جب اس نے ڈور کھولا تو وہ واقعی لاک تھا۔ اس نے کافی دیر دروازے کو لگائی مگر کوئی رسپانس نہیں تھا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا، کتنی دیر سے وہ دروازہ کھٹکھاتی رہی مگر کوئی رسپانس نہ دیکھ کر اس کی پریشانی میں اضافہ ہوا۔ زالے تمہیں کس نے کہا تھا اتنے بڑے بول بولنے کو؟ اب بھگتو، زرتاج گل اپنا کام دکھا گئی ہے۔ ہائے اللہ، اگر حاتب خان کو اس نے سب بتا دیا اور پھر… وہ رونے کا پیٹٹ شروع کر چکی تھی مگر وقت گزر گیا، کوئی نہیں آیا۔ کتنے گھنٹے اسے واش روم میں بند گزار دیے، تبھی واش روم کا دروازہ کھلا اور سامنے موجود شخص کو دیکھ کر اس کا سانس اٹکا۔ وہ گلریز تھا، مگر اس کے کمرے میں کیوں؟ ہائے بیوٹیفل، بڑی مشکل میں نظر آ رہی ہو۔ زالے اس کی آنکھوں سے ٹپکتی خباثت دیکھتی جلدی سے کھڑی ہوتی، سائڈ سے نکلتی۔ گلریز نے آگے بڑھتے اس کا بازو پکڑا اور اپنے قریب کیا۔ چند لمحوں کا کھیل تھا، وہ حیرت زدہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کلک کلک کی آواز سے دروازہ کھلا، مورے جان زرتاج گل سمیت حاتب کھڑا تھا بند دروازے کی جانب، تو زالے کی توجہ گئی ہی نہیں تھی۔ اس کو گلریز کے قریب دیکھ کر حاتب کی نگاہوں میں خون اترا۔ اس کا ارادہ جان کر زرتاج گل آگے بڑھی۔ حاتب کیا کر رہے ہو؟ نیچ خاندان کے خون سے اپنے ہاتھ کیوں گندے کرتے ہو؟ آگے بڑھتے اس نے گلریز کی گرفت سے زالے کا ہاتھ پکڑ کر نکالا تھا اور ایک زوردار تماچا اسے لگا تھا، جس کو سہل نہ کرتے وہ زمین پر گری تھی۔ تبھی گلریز کی جانب بڑھی۔ شرم نہیں آئی؟ کم از کم اتنا لحاظ کرتے، تمہاری بہن کا گھر ہے۔ اسے گریبان سے پکڑتے باہر کی جانب دھکیلا، مقصد حاتب کی نظروں سے بچانا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ زمین پر ڈھیر ہوا۔ حاتب کے پستول سے نکلنے والی گولی اپنا کام دکھا گئی تھی، بازو پکڑے وہ زمین پر ڈھیر ہوا۔ زرتاج گل نے بے یقینی سے حاتب کو دیکھا۔ حاتب کسی شیر کی مانند اس پر جھپٹا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ تم حاتب خان کے گھر میں ٹھہر کر اس کی عزت پر ہاتھ ڈالو؟ تمہاری گندی نگاہ تو میں نے چھت پر ہی پڑ لی تھی۔ حاتب اسے زمین پر گرائے اندھا دھند اسے مارے جا رہا تھا۔ وہ ادھموا زمین پر پڑا تھا۔ زرتاج پوری کوشش کر رہی تھی اس کی جان کی خلاصی کی، مگر حاتب پر طاری جنون۔ آج پھر اسے… پاگل ہو گئے ہو حاتب؟ مت بھولو کہ یہ ہمارے بھائی ہیں۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لڑکی نے خود انہیں بلایا تھا تو پھر… حاتب نے ایک نگاہ زرتاج پر ڈالی اور دوسرے لمحے زالے کو وہاں سے کھینچ کر لے گیا۔ وہ کسی بے اشیاء کی طرح اس کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اسے بیڈ پر پٹکا اور پستول اس کی کن پٹی پر رکھتا اس کے قریب بیٹھا، دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو پکڑے سیدھا کیا۔ موبائل کان کو لگائے، چوکیدار کو فون کر کے خبردار کیا، اگر تم نے گلریز کو یہاں سے نکلنے دیا، اپنا آخری دن سمجھنا دنیا میں، چاہے میری ماں ہی کیوں نہیں ہو، دروازہ نہیں کھلے گا۔ موبائل بند کرتے زالے کو اپنے سامنے کیا۔ وہ درد کی شدت سے بلبلا اٹھی۔ جو کچھ وہاں ہو رہا تھا، ایک ایک لفظ سچ بیان کرو گی، ورنہ ساری کی ساری گولیاں تمہارے دماغ میں گھسا دوں گا میں۔ زالے کو اپنا گلا خشک ہوتا دکھائی دیا۔ ٹریلر تو وہ دیکھ چکی تھی۔ پپانی آنسوؤں کو اندر دھکیلتے مشکل سے بولی، تمہارے چونچلے اٹھانے کا وقت نہیں ہے میرے پاس، جو بولا ہے وہ کرو۔ ایک بار پھر سے کن پٹی پر پریشر بڑھا۔ وہ زرتاج، اب کی بار اس پر کوئی الزام نہیں لگانا، بولو۔ پھر سے شیر کی دھاڑ۔ وہ چپ ہو گئی۔ جب وہ سننا ہی نہیں چاہ رہا تھا پھر؟ زالے، گلریز کیا کر رہا تھا تمہارے کمرے سے؟ اور یہ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ زالے کو لگا کسی سلگتے شولگ نے اسے چھوا ہے۔ حاتب نے پستول کی پشت اس کے سر میں دے ماری۔ کچھ پوچھا ہے؟ بولو زالے، تمہاری خاموشی مجھے پاگل کر دے گی۔ مگر زالے ٹھیٹ بنی بیٹھی رہی۔ مورے جان کمرے میں داخل ہوئی، جہاں اس کے ماتھے سے خون نکلتا۔ پہلے ہی اس کی حالت بری تھی۔ کیا کر رہے ہو حاتب خان؟ ایک عورت پر ہاتھ اٹھا کر کون سی غیرت کو تسکین پہنچا رہے ہو؟ ہم نے تمہاری ایسی تربیت نہیں کی۔ جا کے گلریز خان سے پوچھو وہ کیسے اور کیوں آیا۔ اگر زالے نے اسے بلایا تو
تو کیا وہ اتنا معصوم تھا کہ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے آ گیا؟ مورے جان کی بات سن کے کھا جانے والی نظروں سے ضالع کو دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ سامنے ہی گلریز خان مرتان خانے میں موجود تھا، جہاں پہلے ہی حرمت لالا اور 2 گارڈز اسے پکڑے بٹھائے بیٹھے تھے۔ جاؤ تم لوگ، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ سب لوگوں کو وہاں سے ہٹاتا اس کے مقابل آیا۔ وہ اس کے بچپن کا دوست تھا، مگر اب میں سچ کہہ رہا ہوں حاتب، مجھے ضالع نے خود بلایا تھا۔ اس کے منہ پر پڑنے والے غصے نے بات مکمل نہیں ہونے دی۔ تم جانتے ہو تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کے ساتھ ہی ایک فائر ہوا میں ہوا، مگر سامنے پڑے گلاس کی شامت آئی۔ گلریز نے بے یقینی سے اسے دیکھا، یقیناً جیسے ماہر شکار باز صرف اسے ڈرانے کے لیے ہی یہ قدم اٹھایا تھا۔ گلریز پہلے ہی درد کی شدت برداشت نہ کرتے ہوئے زمین پر گر پڑا اور دروازہ کھولے باہر نکل گیا، جہاں حواس باختہ زرتاج گل اس پر جھپٹی تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو حاتب خان؟ تم نے میرے بھائی کو مار دیا۔ زخمی شیرنی بنی اس پر دھاڑی تھی۔ حاتب نے ایک ناگوار نظر اس پر ڈالی اور اپنا کالر اس سے چھڑوایا۔ صرف وارن کیا ہے، آئندہ اس حویلی کے آس پاس پھر کبھی نظر آیا۔ اس کو پیچھے جھٹکتا آگے بڑھ گیا۔ ماضی: حاتب، تمہارے لالا کو زرگل نے مارا ہے، اس کا بدلہ تم لے سکتے ہو صرف۔ ان کا وفادار شمشیر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولا۔ اس نے خالی خوالی نگاہ شمشیر پر ڈالی۔ وہ بھی جانتا تھا اس کے لالا کو زرگل نے مارا ہے، مگر زرگر ہی کیوں، اس کے حکام دینے والے بھی اس کے بھائی کے قاتل تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے دل میں طوفان دبائے چپ ہو گیا اور داور خان کو کچھ نہ بتا کر مزید اسے صدمہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ زرگل کی تلاش میں اس نے دن رات ایک کر دیے، مگر کسی طرح وہ اسے تلاش نہیں کر پایا۔ داور خان اپنے بیٹے کو دیکھ کر گھبرا جاتے۔ وہ اس کی دشمنی کو مزید تول نہیں دینا چاہتے تھے، کیونکہ ایک بار گھر آگ لگ گئی تو پھر اس کے شعلے ان کی نسلوں کو تباہ کر دیتے۔ زرتاج گل کے بھائی بھی اپنے بہنوئی کے قاتل کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے تھے، مگر زرگل کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا۔ بات جرگے تک گئی تو انہوں نے زرگل کے باپ تریام خان اور گل زمان خان کو پیش ہونے کا کہا، مگر وہ خود انجان تھے اس سے۔ تب ریت کے مطابق گل زمان کی بیٹی کو افریدی خان کو ونی کر دیا گیا۔ گل زمان اور گلزر کے علاوہ ان کا کوئی بھائی نہیں تھا اور نہ ہی بہن۔ تریام خان کی بیوی مربھا خاتون اور دی جان ایک ہی باپ کی مگر سوتیلی بہنیں تھیں۔ اپنے خاندان کی ونی کا سن کر ان کا دل رویا، مگر وہ روایت کی پاسداری میں چپ رہ گئیں اور اس رحم میں انہوں نے گل بانو کے حوالے کر دیا تاکہ اسے روایتی ونی کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑے۔ جبکہ زرتاج گل آج تک اس کی غلط فہمی میں مبتلا تھی کہ ونی دار جان نے خود لی ہے۔ حاتب کے کہنے پر دی جان اور داور خان نے اس غلط فہمی کو دور کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ گل بانو سمیت سب نوکروں کے سامنے وہ اسے داور خان کے حوالے سے پکارتی تھی۔ داؤد خان کے دشمنوں سے پریشی اور دائم کو بچانے کے لیے داور خان نے ارباب خان اور اس کی بیوی کو شہر کے سیف ہاؤس میں رکھا۔ بچے گاؤں کے ماحول سے ناآشنا تھے۔ اکثر اوقات ارباب خان کو گاؤں جانا پڑتا، زرتاج گل اور بچے اکیلے ہوتے۔ اسی چیز کا فائدہ زرتاج گل نے بھرپور اٹھایا۔ ارباب خان کا لیا دیا انداز اسے بہت برا لگتا تھا۔ وہ اسے چاہتی کہ ارباب خان عام مردوں کی طرح اس کے آگے پیچھے پھرے اور اس کی تعریفوں کے پل باندھے۔ نفس کی ماری عورت کب راستے سے بھٹک گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ زرگل اکثر اوقات ارباب خان سے ملنے شہر آ جاتا، جہاں زرتاج گل اس کی خوبصورتی اور اخلاق سے متاثر ہوئی۔ وہیں زرگل بھی اس کا پڑا ہوا ہاتھ نہیں جھٹک سکا۔ اس کھیل میں زرتاج گل نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے اور کھلاڑی کے ساتھ کھیلے اس کی جسمانی تسکین کا ذریعہ بننے لگے۔ نوکر پر اندھا اعتماد حویلی والوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہا تھا، مگر ہر چیز سے بے پرواہ زندگی کے مزے لوٹنے میں مصروف تھی۔ ایک رات حسب معمول جب ارباب خان گاؤں کو روانہ ہوا کسی کام کے لیے، حاتب خان کے کمرے کی طرف بڑھی، مگر سامنے موجود حاتب کو دیکھ کر شیطان نے اسے پھر سے بہکا دیا۔ بھابھی ماں آپ! وہ شرٹ لیسٹ ابھی واش روم سے نکلا تھا۔ زرتاج گل کو اپنے سامنے دیکھ کر ایک فطری جھجک آڑے آئی تھی۔ تبھی زرتاج گل آنکھوں میں آنسو لیے اس کے سینے سے جا لگی۔ حاتب، تمہارے بھائی جان مجھ سے بے وفائی کرنے لگے ہیں، گاؤں کے بہانے بول کر کئی راتیں غیر عورتوں کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ مگرمچھ کے آنسو بہاتی عورت سے انجانے حاتب کو اس کے لیے برا لگا تھا۔ اسے ارباب لالا سے یہ امید نہیں تھی۔
وہ روتی ہوئی بھابھی ماں کو تسلی دینے والے انداز میں ہاتھ سے پکڑے بیڈ پر بٹھانے لگا۔ تبھی دروازہ کھلا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ارباب خان کا دل کیا زمین کا سینہ چاک ہو اور وہ اس میں سما جائے۔ جہاں حاتب روتی ہوئی زرتاج گل کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے اپنی جانب جھکا کچھ کہہ رہا تھا، زرتاج گل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ کھڑی ہوئی حاتب نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ جبھی وہ دونوں متوجہ ہوئے، زرتاج گل ارباب کو سامنے دیکھ کر ہڑبڑا گئی۔ ارباب، یہ حاتب مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے الفاظ سن کر حاتب کو لگا چھت اس پر آ گری ہے۔ بھابھی ماں آپ، وہ ابھی کچھ دیر پہلے اسے خودکشی کی دھمکی اور شوہر کی بے وفائی کے رونے رو رہی تھی، پھر ایسا کیوں؟ لالا یہ سب جھوٹ چٹاخ۔ تبھی ارباب خان نے تھپڑ مارا۔ اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ بھائی کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھ کر وہ تڑپ سا گیا۔ لالا میری بات سن لیں پلیز۔ بس حاتب خان، آج سے مر گیا تمہارا لالا۔ تمہیں شرم نہیں آئی اپنے سے 2 گنا بڑی ماں جیسی عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے؟ ارباب، لالا میں اس کی بغیر سنے اس نے کوئی روئی کی طرح دھند کر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد لالا کی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنی۔ بھاگ کر پورچ کی طرف بڑھا مگر وہ جا چکے تھے۔ غصے میں اس کی رگیں ابھری۔ کچھ سوچ کر زرتاج گل کے کمرے کی طرف بڑھا مگر اندر سے آتی آوازوں نے اسے ساکن کر دیا۔ حاتب کب سے سگریٹ کا دھواں اڑاتا اپنے غصے کو دبائے ہوئے تھا۔ آہٹ پر اس نے آنکھیں کھولی۔ ظالے جو اس کی موجودگی سے انجان کمرے میں داخل ہوئی، سامنے سرخ آنکھیں لیے حاتب کو دیکھا تو پھر پرانے زخم جاگ اٹھے۔ بنا کچھ کیے بیڈ پر آ کر بیٹھی، کمفرٹر خود پر پھیلائے اس کی طرف پیٹ کرتے سو گئی۔ حاتب بغور اس کی حرکتوں کا جائزہ لیا۔ کبھی کبھی اس کی چپ حاتب کو جھنجھوڑ دیتی۔ وہ کچھ نہیں بولتی کیوں؟ اپنے حقوق کے لیے زرتاج کی طرح اس سے کیوں نہیں لڑتی؟ اور کچھ نہیں تو اپنے کردار کی گواہی کے لیے ہی زبان کھول دیتی۔ ذہنی کیفیت سے وہ گھبراتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں چکر لگاتے نظر بار بار پھٹک کے اس کے سراپے پر جا ٹھہرتی جو اس سے انجان بنی سونے کا دکھاوا کر رہی تھی۔ حاتب اس کی جانب بڑھا۔ اس کے ماتھے اور ہونٹوں پر موجود نشان حاتب کو شرمندہ کر گیا۔ وہ بے ساختہ اس پر جھکا، لب اس کے ہونٹوں پر رکھے گویا اس کے دیے گئے زخموں کی مساحی کرنے کے لیے۔ ظالے کی لرزتی پلکیں اس بات کی گواہ تھیں وہ جاگ رہی ہیں۔ سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتا ظالے کے قریب ہی لیٹ گیا۔ آنکھیں کھول کر دیکھ سکتی ہو اگر چاہو تو، میں کوئی اتنا بڑا ڈریکولا نہیں جسے تم دیکھنا نہ چاہو۔ انابی ہونٹ سیاہ گھنی مونچھوں کے سائے میں مسکرائے مگر ظالے بنا کچھ کہے لیٹی رہی۔ ظالے حالے کی پکار پر اس کا دل دھڑک اٹھا مگر بنا کچھ کہے اٹھ بیٹھی، نظریں ہنوز نیچے ہی رکھی۔ صلح کی کوئی امید ہے؟ نہ جانے کیوں حاتب چاہتا تھا اس لڑکی کے سامنے خود کو سلنڈر کر دے مگر اس لڑکی کی انا حاتب کی روایتی پٹھانوں والی غیرت بیدار کر دیتی تھی۔ ایک چیز جسے حاتب خود بھی عاجز تھا وہ اس وقت بے وقت کا غصہ تھا۔ ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ ابھی رات کے 10 بج رہے تھے۔ اس نے کھانے کی ٹیبل پر بھی کچھ نہیں دیکھا تھا۔ وہ چپ چاپ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ حاتب کو لگ رہا تھا وہ اس سے کھانے کا ضرور پوچھے گی مگر اس لڑکی نے ہمیشہ اپنے فرائض کے معاملے میں اسے مایوس ہی کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرے میں کھانا لیے اس کے سامنے بیٹھی۔ حاتب کے دل نے ایک میٹھی سی چٹکی لی۔ مورے جان نے کہا آپ نے کھانا نہیں کھایا اس لیے لائی ہوں۔ دوسرے لمحے اس کی تمام خوش فہمی پر پانی پھیرتی سائڈ پر ہو گئی۔ ماں ہی کو بیٹے کی بھوک کا احساس ہوگا، کسی کو کیا پرواہ ہے بھلا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا شکوہ زبان پر آیا۔ ظالے نے حیرت سے اسے دیکھا، کہیں حاتب خان پاگل تو نہیں ہو چکا؟ ایک اس کا لہجہ نرم اور دوسرا بیوی۔ اس گھر میں ایک اور بھی آپ کی بیوی ہے۔ حاتب خان کو اس کی بات سن کر ہنسی آئی مگر اتنی جلدی سلنڈر نہیں کر سکتا۔ تبھی زرتاج گل کمرے میں آئی۔ خان بات کرنی ہے مجھے آپ سے، اگر آپ کو بیوی کی دلداریوں سے فرصت مل جائے تو۔ ایک واضح کاٹ تھی اس کے لہجے میں۔ پلیز زرتاج گل، میں ابھی اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا انکار زرتاج کو بھڑکانے کے لیے کافی تھا۔ خونخوار نظروں سے دیکھتی ظالے پر جھپٹی، اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کرنے لگی۔ اس پرساد لڑکی کی وجہ سے تم نے میرے اکلوتے بھائی پر گولی چلائی۔ حاتب خان، اس کا خوبصورت چہرہ تمہیں مجھ سے دور کر رہا ہے، میں یہی برباد کر دوں گی۔ اپنے نوکیلے پنجے ظالے کے چہرے پر مارتے بولی جبکہ ظالے درد کی شدت سے چلا اٹھی۔ حاتب بنا اسے کچھ بولے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے تماشا دیکھنے لگا۔ ظالے کو اس کی بے حسی دیکھ کر اور بھی رونا آ رہا تھا۔ اپنا بچاؤ کرنے کے چکر میں اس کے بازو پر خراشیں آئیں جن سے خون رسنے لگا مگر زرتاج گل پر طاری جنون ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔
دو عورتیں جس کی وجہ سے لڑ رہی تھی اسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ شور سن کر مورے جان آئی۔ زالے کی حالت دیکھ کر ان کا دل بیٹھا۔ زرتاج گل دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، چھوڑو اس معصوم کو، نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ دی جان، اس کے خاندان نے میرے رباب کو مجھ سے چھین لیا ہے، اب حاتب کو بھی مجھ سے چھین رہی ہیں۔ دی جان اس کی وحشتوں پر حیران کھڑی تھی۔ زالے ایک شکوہ کنارہ حاتب پر ڈالتے مورے جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زرتاج گل پہلے ہی وہاں سے جا چکی تھی۔ کیا تھا یہ حاتب؟ کم سے کم مجھے تم سے اس بے حسی کی امید نہیں تھی، بیوی ہے تمہاری زالے، اور مورے جان میں کس لیے اس کی حمایت کروں؟ اگر وہ لڑکی اپنے حق کے لیے خود نہیں لڑے گی تو زرتاج گل اسے ہمیشہ ایسے ہی ٹارچر کرتی رہے گی، اور میرے انٹرفیئر کرنے سے زالے مزید اس کی جنونیت کا شکار ہوگی، اس لیے زالے کی لڑائی اسے خود لڑنی ہوگی۔ دو ٹوک انداز میں کہتا پھر سے کھانے میں مشغول ہو گیا، جیسے یہاں ہوئے تماشے کی اسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، لیکن حقیقت تو یہ تھی اسے پرواہ تھی، مگر وہ چاہتا تھا زالے اپنے حق کے لیے خود بولے، جو چیز زرتاج گل کو شہ دے رہی تھی۔ حاتب کو اس کا بھی پتہ لگانا تھا۔ بس لالا، ہم ابھی آتے ہیں، آپ انتظار کریں، ہم اپنے دوست سے کچھ نوٹس۔ بے دہانی میں وہ سامنے موجود لڑکے سے ٹکرا گئی۔ موبائل سلپ ہوتا بند ہو چکا تھا۔ اوہ سوری، ہم معذرت کرتے ہیں، ایکچولی ہمارے لالا ہمارا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے جلدی میں تھے، تیز تیز بولتی لڑکی نے جب پلکوں کی جھالر اٹھائی۔ سامنے موجود خرم کو لگا اس کی آس پاس کا منظر رک گیا ہے۔ حجاب سٹائل میں لیا گیا اسکارف تھا، گوری رنگت پر گرین آئیز، خدا کا فرصت سے بنایا گیا شاہکار لگ رہا تھا۔ پریشا نے اسے مدہوش دیکھ کر چٹکی بجا کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ کیا آپ مجھے کتاب دے سکتے ہیں؟ وہ جو اس کی خوبصورتی میں مگن تھا ایک دم متوجہ ہوا اور اپنی بے خودی پر لعن طعن کرتا سوری بول گیا۔ وہ اس کے ہاتھوں سے اپنی بک لیے وہاں سے چلی گئی، بے اختیاری سے اس کے پیچھے دوڑا۔ سامنے پارکنگ میں وہ اسے نظر آئی۔ خرم آوازیں دیتا اسے بلانا چاہتا تھا، مگر سامنے موجود گاڑی کے دروازے سے پشت لگائے حاتب اور دائم خان افریدی کو دیکھتے ہی اس نے اپنے قدم روک لیے۔ دماغ میں چلتے مناظر اسے منظر سے دور کرنے لگے۔ میں راستہ بھٹکا ضرور تھا، مگر اس پر قتل واجب ہوا تھا۔ میں قاتل نہیں ہوں خرم، مرتے ہوئے شخص کی امانت لیے۔ خرم نے سامنے موجود ہنستے مسکراتے لوگوں کو دیکھا۔ لوگوں کی مسکراہٹیں چھیننے والے اتنے پرسکون کیسے رہ لیتے ہیں؟ حاتب تک رسائی کا ایک راستہ نظر آیا۔ گرین آئیز والی لڑکی یقیناً اس کی بہن تھی۔ ہاتھ میں دبی ڈرائیو پر اس کی گرفت سخت ہوئی۔ وہ امین تھا بہت سے رازوں کا، اور اسے یہ امانتیں اس کے حقدار تک پہنچا کر کسی کو سرخرو کرنا تھا اور کسی کے لیے راہ نجات دہندہ بننا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے اپنی سوچوں کو جھٹک دیا۔ خرم خان اتنا بزدل نہیں کسی لڑکی کو مہرا بنائے، جو کرنا ہے اس نے خود ہی کرنا تھا۔ حویلی کے کچن سے اٹھتی خوشبوئیں دیکھ کر زالے نے کچن کا رخ کیا۔ آج کچھ اسپیشل تیاری ہے، کوئی مہمان آ رہا ہے مورے جان؟ زالے کی بات پر وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں بیٹی، بہت ہی اسپیشل۔ اسے یاد نہیں تھا جب سے وہ حویلی آئی تھی کچھ اسپیشل ہوا ہو۔ ارے پریشا گل اور دائم آ رہے ہیں آج حاتب کے ساتھ۔ مورے جان کی بات سن کر وہ خوش ہو اٹھی۔ کچھ تو اچھا ہونے لگا۔ اسے پریشا کی صورت میں ایک اچھی سامعہ ملنے والی تھی۔ اس دن کے بعد زالے نے حاتب کے کمرے میں دوبارہ قدم نہیں رکھا تھا۔ اگلے دن وہ شہر چلا گیا، لیکن اس بار زرتاج کو لیے بغیر ہی گیا تھا۔ باہر گاڑیاں رکنے کی آوازیں آئیں اور کچھ دیر بعد پریشا اور دائم سامنے تھے۔ تقریباً 6 مہینوں بعد وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ حویلی کے سناٹے ایک دم چہکنے لگے۔ اف اف زالے، یار میں کیا بتاؤں، حاتب لالا کا بس چلے تو وہ مجھے گاؤں آنے ہی نہ دے۔ دائم بھی پورا ان کا ساتھ دیتا ہے۔ میری ٹیم ممبر آ چکی ہے، اب دونوں ذرا بچ کے رہنا۔ دائم اور حاتب کو وارن کرتے ہوئے زالے کے گلے لگی اسے انہیں کہہ رہی تھی۔ ان دونوں کی عمروں میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ بھابھی ماں، آپ کیوں نہیں آئیں اس بار شہر؟ میں نے آپ کے ہاتھ کے کھانے بہت مس کیے۔ زرتاج گل کو سامنے دیکھ کر وہ اس کی طرف گئی۔ کھانا انتہائی خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ زالے خود پر بار بار پڑتی حاتب کی نگاہوں سے انجان نہیں تھی۔ وہ زرتاج گل کے مزید غضب کا شکار نہیں ہونا چاہ رہی تھی۔
ज़ाले बीबी آپ کو خان لالا اپنے روم میں بلا رہے ہیں۔ پریشے کی بات سن کر وہ اضطراب کا شکار ہوئی۔ وہ کب سے مورے جان کے کمرے میں ڈیرا ڈالے ہوئے تھی، مگر پریشے گل ماں کی محبت میں وہاں رہنا چاہ رہی تھی، اس لیے زالے کو اپنا بستر گول کرنا پڑا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس کا چہرہ سرخ پڑا، جہاں حاتب بلیک نائٹی میں ملبوس زرتاج گل کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ بے دھیانی میں اسے ڈور ناک کرنا یاد نہیں رہا۔ زالے ان کی قربت کے لمحے دیکھتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ آج بھی حاتب کے لیے زرتاج گل سب کچھ تھی۔ ٹیسٹ لیس آدمی غصہ تھا کہ خواہ مخواہ آئے ہی جا رہا تھا۔ زالے کیوں پاگل ہو رہی ہو؟ وہ حاتب کی بیوی ہے، اور وہ بیوی ہے تو زالے کون؟ آنکھوں میں بار بار آتی نمی کو صاف کرتی۔ حاتب کے لیے مزید بدگمان ہو رہی تھی۔ جب اس کی ضرورت پوری کرنے کو چہیتی بیوی ہے تو پھر کس لیے بلایا اسے؟ آنکھوں کے سامنے پھر سے اس کی قربت کے پل گھومے۔ اس شخص نے تمہیں عزت کب دی تھی زالے، جو اتنا اوور ری ایکٹ کر رہی ہو؟ سوکن بن کر تم آئی ہو، نہ کہ وہ۔